عزیز طلباء، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس نورانی محفل ہے۔ ہم نصیب والے ہیں کہ ہمیں بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی کامل کی غلامی ملی۔ ہمیشہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلامی میں زندگی اور اس کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے اور آپ کا اعلان ہے کہ جب تک میرا غلام جنت میں نہیں جائے گا میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں۔ مادر ذات کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ تقریباً سنے ہوں گے واقعہ، یا ابھی یہ پورا مہینہ 11ویں شریف کا ہے سنیں گے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان اولیاء کرام میں سے ہیں جو جنگلوں میں مباح چیز کھا کر ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، دن میں روزہ، رات میں قیام، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اپنے وقت کے ولی، اور تقویٰ کا یہ عالم کہ اسی واقعہ سے لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہتا ہوا سیب جو دریا میں جا رہا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہے، اسے اٹھایا کیونکہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور دریا دجلہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو دریا دجلہ پار کرنا ہوا اور سیب آپ کے قریب سے گزرا، آپ حالت روزہ میں تھے، آپ نے سیب کو اٹھا لیا اور افطار اسی سیب سے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دریا میں بہتی چیز آئے تو جو پکڑ لے وہ مالک، درختوں پہ پرندے گھونسلہ بنا لے وہ درخت نامعلوم شخص کا ہو، اور اس گھونسلے میں جو اس پرندے کو پکڑ لے وہ اس کا مالک۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس پرندے کا گوشت کھاؤں یا نہیں کھاؤں، پکڑو، ذبح کرو، کھاؤ، جو پکڑا وہ مالک۔ دریا میں کوئی بھی چیز بہہ کر آئے، جو پکڑے وہ مالک۔ آپ نے شریعت کے مطابق سیب کھا تو لیے، مگر پھر تقویٰ فتویٰ کے مطابق آپ نے کھایا، اور تقویٰ کا یہ عالم کے کھاتے ہی خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن اس سیب کے مالک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کھایا کیوں تھا، ہو نہ ہو اسی بات پر میری گرفت ہو جائے تو میں خدا کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں گا۔
یہ سوچ کر آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے سیب کی معافی ہر حالت میں لینی ہے۔ جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا تھا دریا کے کنارے، اسی طرف آپ جانے لگے۔ کچھ دور چلے کہ ایک بہت بڑا باغیچہ آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے سیب کا پیڑ اور اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدے ہوئے پانی پر لٹک رہا ہے اور اسے ٹوٹ کر سیب گر رہا ہے۔ کچھ دیر تک منظر کو دیکھتے رہے، پھر آپ کو یہ مکمل یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغیچہ کا ہوگا۔ آپ نے معلوم کیا کہ اس کا مالک کون ہے، تو وہاں کے باغبانوں نے، نوکروں نے یہ بتایا کہ اس کا مالک حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو بہت بڑے بزرگ ولی ہیں اور ابھی وہ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہاں آئیں گے۔ آپ وہی انتظار کرتے رہے، اور جو ہی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں سیب کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی چونکہ اللہ کے ولی تھے اور خدا داد قدرت سے آپ پہچان لیے کہ یہ نوجوان بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ آپ نے حسب نسب پوچھا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملا، اور خود حضرت عبداللہ صومعی امام حسین کے اولاد میں سے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے سیب کی معافی تو کر دوں گا، مگر میری 2 شرط ہے۔ کہ حضور وہ شرط بتائی جائے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغیچہ میں پھری میں تمہیں پانی ڈالنا ہوگا۔ اب اس میں اختلاف ہے، کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 30 سال تک، کسی کتاب میں لکھا ہے 3 سال تک، کسی کتاب میں لکھا ہے 10 سال تک۔ جس کتاب سے میں اس واقعہ کو بول رہا ہوں اس میں لکھا ہے 3 سال، انوار البیان، کہ 3 سال تک آپ باغیچہ کی باغبانی کرتے رہے، پانی وغیرہ دیتے رہے۔ جب 3 سال پورے ہو گئے تو آپ نے کہا اب معاف کر دیجئے، کہ دوسری شرط ابھی باقی ہے۔ کہ وہ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تم کو اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تم نے نکاح کیا تو سیب کی معافی ہے، ورنہ نہیں۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پریشان ہوئے، سوچ میں پڑے کہ کروں تو کیا کروں۔ ایک طرف سیب کی معافی کی بات ہے اور دوسری طرف ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کی بات ہے جو نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ بولتی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے بھی معذور ہے۔ ایک طرف زندگی کا معاملہ ہے کہ ایسی عورت سے زندگی کیسے گزاروں، اور دوسری طرف سیب کی معافی ہے۔ اب نفس و عقل کی جنگ ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں کروں تو کروں کیا۔ ہم جیسا نوجوان ہوتا تو یہ فیصلہ کر دیتا کہ سیب کی معافی ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ آج کل تو ماں باپ اپنے پسند سے اگر رشتہ کرائے تو اکثر بعض لڑکے اس کو ناپسند بھی کر دیتے ہیں، مگر والے موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے تقویٰ کو سلام، آپ کی سوچ کو سلام۔ آپ نے سوچتے سوچتے فیصلہ کر لیا کہ زندگی فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جوانی بھی چند دن کی مہمانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اے ابو صالح اس راستہ کو اختیار کر جہاں رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلندی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا چند دن کی ہے، کسی طرح سے کاٹ لی جائے گی، مگر آخرت کا خیال کہ سیب کی معافی تو ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ راضی ہو گئے کہ حضور مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب منظور کیا
تو حضرت عبداللہ سومی مسکرائے اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح فرما دیا۔ نکاح کرنے کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا فلاں کمرے میں چلے جا، تیری منکوہا وہاں پر ہے۔ چنانچہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حجرہ خاص میں تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب آپ نے دستک دی تو وہ خود چل کے آئی اور دروازہ کھولی۔ آپ نے دیکھا کہ پیر بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے۔ اس نے سلام کی اور آپ نے جب جواب دیا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ اور آپ کی طرف جب وہ دروازہ کھولنے آئی تو دیکھی، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو سب کچھ سلامت ہے۔ آپ گھبرا گئے کہ شاید غلطی سے میں کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں۔ واپس پلٹے، عرض کیا ابا جان وہاں تو کوئی اور لڑکی موجود ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو یہ کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو آج تک دیکھی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ کان سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غلط بات اور کسی غیر محرم کی بات آج تک سنی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ یہ ہاتھ سے لنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے کوئی غلط کام آج تک نہیں کی ہے۔ میں نے جو کہا تھا پیر سے لنگڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر کبھی گئی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کسی غیر محرم سے کلام نہیں کی ہے۔ بیٹا وہی تمہاری منقوہ ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا احسان عظیم ہے کہ سیب کی معافی بھی ہو گئی اور تو نے حسین و جمیل خوبصورت بیوی بھی عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، اب آپ اندازہ لگائیں ایک سیب کی معافی کے لیے اتنی محنت کرنے والا کس قدر پرہیزگار ہوگا۔ اور جو اوصاف عبداللہ سومی نے اپنی بیٹی کی بیان کی، اس طرح سے پرہیزگار اور متقیہ بن کر گھر میں رہنے والی جو عورت ہوگی وہ کس قدر ولیہ ہوگی۔ جب باپ ایسا پرہیزگار ہو، ماں ایسی متقیہ ہو، تو ایسے ماں باپ سے پیدا ہونے والا بچہ عبد القادر جیلانی ہی ہوا کرتا ہے، غوث اعظم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی کو بڑے پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جب باپ اتنا پرہیزگار، ماں اس قدر پرہیزگار، تو اس ماں باپ سے پیدا ہونے والا بچہ پوری دنیا کو یہ سبق سکھا دیا اور بتا دیا کہ دنیا کا عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، مگر میرے غوث، میرے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد آپ نے دن میں، چونکہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے 1 رمضان، پہلے رمضان کو آپ پیدا ہوئے اور جب پیدا ہوئے تو آپ نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ افطار کا وقت ہوا تو آپ نے دودھ نوش فرمایا اور ہر دن یہی معاملہ، تو پورے ملک عراق میں جیلان و غیلان کے آس پاس کے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپنے کا یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو پھر جب وہ بڑا ہوا اور جب پھر وہ پڑھ کر عالم دین بنا اور پھر جب اس کو حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بیت الخلافت حاصل ہوئی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ پاک کا عالم کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ کی پوری زندگی کرامت ہی کرامت ہے، آپ کی زندگی میں عظمت ہی عظمت ہے، رفعت ہی رفعت ہے، بزرگی ہی بزرگی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی آنکھ ہیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مانے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ملک سب بولتے ہیں
بول کے چپ ہو جاتے ہیں، حاصل ایک نواسنج رہے گا تیرا۔ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور مفتی اعظم ہند فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، قادری فقیر ہوں یا غوث اعظم المدد، قادری فقیر ہوں یا غوث اعظم المدد۔ اور خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جلیل الرحمان فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو کفن پہ لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں باپ ہیں جن کے تقویٰ کا یہ عالم، تو پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کو جب آپ مطالعہ کریں گے اور آپ غوث اعظم کی حیات یہ بات کو پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا، اور یقیناً یہی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پیر اور غوث اعظم جیسا ولی، غوث اعظم جیسا پرہیزگار عالم بہت کم ہے۔ یہاں تک کہ آپ سے جو اکابر اولیاء تھے وہ بھی آپ کا ادب کیا کرتے تھے، اور آپ کے زمانے کے اولیاء بھی آپ کا ادب، اور قیامت تک اب تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جن کے دل میں غوث اعظم کا ادب نہ ہو، غوث اعظم کی تعظیم نہ ہو، غوث اعظم کی محبت نہ ہو۔ حضرات محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یوں تو ہر سال 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے، 11ویں شریف کی تاریخ آتی ہے، آج کی جو رات ہے یہ 11ویں شریف کی رات ہے، کل کا جو دن ہے وہ 11ویں شریف کا دن ہے۔ ہر گھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز ہونا چاہیے، ہمیں غوث اعظم کے نام پر فاتحہ کرنا چاہیے تاکہ غوث اعظم کی برکت، فضیل، عظمت ہم سب کو بھی نصیب ہو۔ حضرات محترم میرے غوث اعظم کی زندگی پاک سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ درس کیا تو سنیے، یوں تو واقعات بہت ہیں مگر صرف 2 واقعات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے سچے غلامی نصیب فرمائے۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر تک اپنے شہر جیلان میں ہی دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے شہر جیلان میں آپ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مکمل فرمایا، اور 18 سال کی عمر تک اپنے ہی گاؤں میں شہر جیلان میں آپ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور پھر جب آپ کی عمر شریف 18 برس کی ہو گئی تو آپ کو دینی تعلیم مزید حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ ام الخیر فاطمہ ثانی سے آپ نے عرض کی، امی جان میری خواہش ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا مزید علم سیکھنے کے لیے بغداد شریف جاؤں، اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا مدرسہ بغداد شریف میں تھا، جامعہ نظامیہ۔ اس سے بڑا مدرسہ پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ بغداد شریف کا مدرسہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور آپ نے عرض کیا، امی جان یہ قافلہ ہے جو ہمارے شہر جیلان سے بغداد جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ بغداد چلا جاؤں، کیونکہ آپ کی والدہ خود ولیہ تھی، مراقبہ کرتی ہیں۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کر سوچنا، کچھ دیر سوچنے کے بعد، مراقبہ کے بعد آپ کھولتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں، بیٹا تمہاری کامیابی بغداد میں موقوف ہے، اس لیے میں تم سے جدائی تو پسند کر سکتی ہوں مگر علم دین سے جدائی کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا بخوشی میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اجازت دیتی ہوں کہ تم حضور بغداد شریف جا کر کے نانا جان کے دین کا علم حاصل کرو۔ چنانچہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اجازت دی اور ارشاد فرمایا، بیٹا تیرے والد کے میرے پاس 80 درہم ہیں، اور وہ 40 درہم تیرے بھائی کے اور 40 درہم تمہارے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی والدہ نے 40 درہم اشرفی آپ کی صدری کے بغل میں استر کے نیچے سل دی، اور سلنے کے بعد جب قافلہ ہم جیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہونے لگا تو
تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے لخت جگر کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا ایک وصیت کرتی ہوں، وہ یہ کہ راستے میں کیسا ہی مشکل وقت آ جائے، کیسی ہی مشکل گھڑی آ جائے تو تم کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا۔ چنانچہ یہ وصیت غوث اعظم کی والدہ کرتی ہے، اور اس وصیت کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، بیٹے نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چہرہ ہے جسے اب قیامت تک نہیں دیکھ سکوں گی۔ اللہ اللہ، حضرات ذرا سوچو، جس ماں کو یہ معلوم ہو کہ اب قیامت تک یعنی دنیا میں اب یہ چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی، اور وہ بیٹا جو اپنی ماں کی زبان سے سن رہا ہو کہ ماں کہہ رہی ہے کہ اب قیامت تک اس چہرے کو نہیں دیکھ سکوں گی، تو ایسے وقت میں ماں اور بیٹے کے دل میں کیا گزرا ہوگا؟ وہ تو وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو دور پردیش میں علم دین سیکھنے کے لیے بھیجتی ہے، وہ ماں جانتی ہوگی، اور وہ ننھا سا طالب علم بچہ جب اپنی ماں کو چھوڑ کر پردیش جاتا ہوگا، ان کے دل میں احساس ہوتا ہوگا کہ اب گھر چھوٹ رہا ہے، ماں چھوٹ رہی ہے، گھر والوں سے جدائی ہو رہی ہے، وطن چھوٹتا جا رہا ہے۔ حضرات یہ احساس علم دین حاصل کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو احساس ہوگا۔ حضرات محترم، اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے روانہ ہوتے ہیں، والدہ دعا کرتی ہیں اور دعا کر کے اندر چلی آتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جیلان سے نکلتے ہیں، اور جب آپ کا قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو ڈاکوؤں نے آپ کے قافلہ پر حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرات محترم ایک طرف کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو جو ہے قافلے والوں کا مال و اسباب لوٹ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں ایک ڈاکو غوث اعظم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکو سمجھا یہ بچہ مجھ سے مذاق کرتا ہوگا، وہ چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو پھر آیا، آ کر کہنے لگا، وہ بچے یہ بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفی ہے۔ وہ ڈاکو بھی اس کو مذاق سمجھا کہ یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا۔ قافلہ والوں کا مال و اسباب لوٹنے کے بعد جب وہ اپنے سردار کے پاس پہنچا تو ان دونوں ڈاکوؤں نے سردار سے کہا کہ اس قافلے میں ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس بھی 40 اشرفی ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس بچے کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں ڈاکو آئے، غوث اعظم کو لے کر اپنے سردار کے پاس گئے، اور اپنے سردار کے پاس جب لے کر کے گئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے غوث اعظم سے پوچھا، وہ بچہ بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے وہی جواب دیا بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ ہاں میرے پاس بھی 40 اشرفی ہیں، 40 درہم ہیں۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ میری صدری میں بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس کی صدری کھولو۔ صدری اتاری گئی اور اس میں دیکھا گیا، اور کہا اس کی سلائی ادھیڑی جائے۔ سلائی ادھیڑی گئی تو دیکھا کہ 40 اشرفی موجود ہے۔ 40 اشرفی کو دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے پوچھا، او بچہ تجھے خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ رہزن ہیں، لوگ اپنا مال ہم سے چھپاتے ہیں، اور تمہارا پوشیدہ مال تھا، تم نے ہمیں بتا کیوں دیا؟ تم چاہتے تو چھپا لیتے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اتنا کہنا تھا کہ غوث اعظم مسکرا دیے، مسکرا کر ارشاد فرمایا تو کیا میں جھوٹ بولتا؟ اللہ اللہ، غوث اعظم کی زبان سے یہ نکلا کہ کیا میں جھوٹ بولتا؟ غور سے سن لے، میں اپنا درہم و دینار یہ اشرفیاں دے سکتا ہوں، مگر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا کیسا ہی مشکل گھڑی آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو اب تو خود بتا، میں ان چند درہموں کو بچانے کے لیے اپنی ماں کی بات کو توڑ دیتا۔ سن، خود تو لٹ سکتا ہوں مگر ماں کی بات کو لٹنے نہیں دوں گا، اسی لیے میں نے سچ ہی بولا۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا۔ حضرات
غوث اعظم کے ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر پیدا فرما دیا کہ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ڈاکو کا سردار رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا او بچہ تم نے مشکل گھڑی میں اپنے مال کو بچانے کے لیے بھی اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اور میں اتنا نافرمان ہوں کہ روز اپنے مولا کا وعدہ توڑ رہا ہوں. یہ کہہ کر غوث اعظم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بچہ اب گواہ ہو جا, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد رہزنی نہیں کروں گا, آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں کروں گا, میں توبہ کرتا ہوں. وہ بچہ اپنا نورانی ہاتھ بڑھا, تو نے تو مجھے سبق سکھا دیا کہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, یہ کہا اور غوث اعظم کے دستے حق پرست پر اس نے ہاتھ دے کر توبہ کیا. اس منظر کو جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ کہا کہ جب رہزنی کرنے میں, ڈاکہ ڈالنے میں آپ ہمارے سردار تھے تو اب توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہو گئے. یہ کہہ کر وہ سارے لوگ ڈاکو غوث اعظم کے دستے حق پرست پر جو ہے بیعت کیا اور توبہ کیا, اور توبہ کرنے کے بعد وہ سارے مال و اسباب جو قافلہ والوں سے لوٹ لیا تھا سب کو واپس کر دیا اور غوث اعظم کا درہم بھی آپ کو دے دیا, اور وہ سب کے سب جنگلوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے, بندگی کرنے لگے, ریاضت کرنے لگے, اور وہ سب کے سب اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے. حضرات محترم, اب ہم کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ غوث اعظم کی ایک سچ نے اللہ اکبر قافلے والوں کا مال بھی بچا دیا اور خود غوث اعظم کے درہم و دینار بھی بچ گئے, اور ہمیشہ کے لیے اس راستے میں آنے جانے والوں کے لیے ڈاکو اور رہزن سے ان لوگوں کو نجات بھی مل گیا اور ان ڈاکوؤں کو جو ہے توبہ کی توفیق بھی مل گئی. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں توبہ کرنے والے ہمدان کے وہ ڈاکو تھے جنہوں نے ہمارے قافلے والوں کا مال لوٹ لیا تھا. حضرات محترم, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر ان لوگوں نے توبہ کی اور سبوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی, اور پھر آپ کی برکت سے سب اپنے اپنے وقت کے پرہیزگار اور نیکوکار اور اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے. حضرات, یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی. اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کام میں جھوٹ بولیں گے تو فائدہ ہوگا, مگر ہرگز فائدہ نہیں ہوگا. جھوٹ تو جھوٹ ہے, وہ کبھی نہ کبھی ہمیں نقصان دے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, اور سچ بولنے والے وقتی طور پر پریشان تو ہوتے ہیں مگر سچ کی برکت سے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں, آنے والی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچ بول کر کے آپ کی سچی غلامی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد شریف پہنچے. آپ نے وہاں داخلہ لیا, علم دین حاصل کیے اور بہت بڑے عالم اور فقیہ بنے. اور اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا, آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی علم ممتاز نہیں. یہاں تک کہ آپ کی علم کی شہرت اس قدر ہو گئی کہ دور و دراز سے لوگ آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آنے لگے. یہاں تک کہ خود آپ کے استاد اور آپ کے پیر حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ جامعہ نظامیہ کو آپ کے سپرد کر دیا, اور پھر بعد میں اس مدرسے کا نام جو ہے سرکار غوث اعظم کے نام سے جامعہ قادریہ ہو گیا. حضرات محترم, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدارس سے نکلنے والے اولیاء, اوتاد, اقطاب, ابدال بنے. آپ کی زندگی اور آپ کی مجلس اور آپ کی زندگی میں اکثر واعظ آپ کیا کرتے تھے. بغداد کی جامع مسجد کے ممبر سے آپ روزانہ واعظ فرمایا کرتے تھے. آپ کے واعظ سننے کے لیے جو ہے اور اولیاء کرام بھی ہوتے تھے, علماء کرام بھی ہوتے تھے, اور آپ کے مجلس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ بھی ہوا کرتے تھے. شرابی بھی آتا تھا, زانی بھی آتا تھا. چنانچہ جو بھی آتا اللہ وہ گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ملتی. آپ کے بعض نصیحت کو سن کر گناہگار توبہ کرتے اور
اولیاء جو لوگ غیر اولیاء ہوتے اور عالم ہوتے وہ آپ کے باز کو سن کر ولی بن جاتے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے وہ آپ کے باز کو سن کر اوتاد اور اقطاب و اقواس کی منزل میں فائز ہو جاتے، اور بعض تو آپ کی وعظ و نصیحت کو سن کر اس قدر روتے کہ ہچکیاں بن جاتی اور مجلس ختم ہونے کے بعد کئی جنازے اٹھ جاتے۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملا کرتی تھی۔ حضرات آپ کی پوری زندگی تبلیغ دین، خدمت دین، نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کی رکھوالی میں گزری آپ کی زندگی۔ حضرت شیخ علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا تو آپ سے کرامت دیکھ لیتا۔ آپ اس قدر با کرامت ولی تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامت جو ہے تواتر سے ثابت ہے، یعنی بے شمار کرامت آپ کی ہے۔ حضرات محترم ان بے شمار کرامت میں ایک کرامت صرف آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہم کو محسوس ہو کہ عام نگاہ یعنی ہم سب کی نگاہ کیا دیکھتی ہے اور نگاہ غوث اعظم کیا کیا دیکھ لیتی ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں واقعہ سے پہلے کہ غوث اعظم اکثر قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، آپ خوبصورت کپڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں حکمت کیا تھی، اس میں راز کیا تھا، جب آپ اس واقعہ کو سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ حضرات محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ظاہری میں جو ہے ایک شخص تھا جن کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اپنے وقت کا بہت بڑا رہزن تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، خود تو گناہگار تھا مگر ان کی بیوی بڑی نیک تھی، بیوی بڑی صالحہ تھی، بیوی بڑی پرہیزگار تھی۔ روزانہ جب ان کا شوہر کھانا کھا کر رات میں ڈکیتی کے نکلتا تو بیوی سمجھاتی تھی کہ آپ جب دوسرے کے گھر میں ڈکیتی کرتے ہیں تو آپ کو اپنا گھر یاد نہیں آتا، جب آپ دوسرے کے بچوں کو قتل کرتے ہیں اپنے بچے یاد نہیں آتے، جب آپ دوسروں کی بیویوں کے سہاگ لوٹتے ہیں قتل کر کے آپ کو اپنی بیوی یاد نہیں آتی، آپ کو اپنی آخرت یاد نہیں آتی۔ کھانا کھلا رہی ہے، بیوی سمجھا رہی ہے خدا کے لیے توبہ کر دو، یہ گناہوں کو چھوڑ دو، ہم نمک روٹی کھا کر زندگی گزار لیں گے، مرنے کے بعد بہت دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرات بیوی کی بات کو سنتا ادھر سے ادھر نکال دیتا، کچھ اثر نہیں، مگر بیوی بڑی نیک تھی، وہ روزانہ سمجھاتی، اسی لیے تو حکم ہے کہ جب شادی کرو تو صورت نہ دیکھو، سیرت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کی ماں پرہیزگار ہے یا نہیں، اس کی دادی نانی کیسی ہے، وہ خاندان کیسا ہے۔ اگر اچھے لوگ ہوں گے تو ان کے گھر سے آنے والی لڑکی بھی اچھی ہوگی تو اچھی نصیحت دے گی۔ حضرات محترم بعض اوقات میں بیوی بڑی نیک ہوتی ہے، شوہر کیسا ہی بھی ہو وہ کچھ ہی دنوں میں شوہر کو نیکوکار بنا دیتی ہے۔ حضرات محترم تو بیوی روز سمجھاتی تھی، ایک دن بات اثر کر گئی، عبداللہ جو اپنے وقت کا مشہور ڈاکو تھا کہ اچھا ایسی بات ہے تو آج میں توبہ کر لیتا ہوں۔ شوہر نے عبداللہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اب وہ رات بھر تو ڈکیتی کرتا تھا، اس کے بجائے توبہ کرنے کے بعد مصلی بچھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ حضرات محترم نمازی بن گیا، اب پوری رات نماز پڑھنے لگا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ درجات بڑھنے کے لیے، ترقی ملنے کے لیے پیر و مرشد کا ہونا ضروری ہے، جب تک پیر و مرشد کی رہبری اور رہنمائی نہیں ہوگی تو درجات بڑھیں گے کیسے۔ اس خیال میں عبداللہ ایک رات جو ہے پوری رات سویا نہیں، عبادت کرتا رہا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اللہ مجھے کوئی ولی کامل عطا کر دے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا پیر دے دے جو مجھے تیری بارگاہ کا مقبول بنا دے۔ یہ دعا کرتا رہا، آخر میں اس کو اپنی دعاؤں پر اتنا یقین ہو گیا کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آج صبح جو مجھ کو سب سے پہلے ملے گا وہ میرا پیر ہوگا۔ حضرات محترم رات بھر دعا کرتا رہا، کیا ہی رات جیسا کہ رمضان شریف میں ہم لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، کیا ہی رات میں اٹھا اور گھر سے باہر نکلا، اپنے گاؤں کے چوک پر پہنچا، چوراہے پر پہنچا اور دل میں یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ جو سب سے پہلے ملے گا وہ میرا پیر و مرشد ہوگا۔ حضرات محترم اتفاق کہ جو سب سے پہلے ملا وہ وقت کا بہت بڑا ڈاکو اور رہزن جن کا نام یحییٰ تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی اس نے دامن پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو، تم میرے پیر ہو، مجھے مرید کر لو۔ اور وہ بغل والے گاؤں سے ڈکیتی کر کے آ رہا تھا، وہ سوچا کہ اگر
میں ان سے بحث کروں تو کہ ایسا نہ ہو کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ اس نے کہا میں پیر نہیں ہوں، میں ولی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ کہا نہیں، تم میرے پیر ہو، تم میرے وہ مرشد کامل ہو، میں نے پوری رات دعا مانگی ہے اور دعا قبول ہوئی ہے، جو سب سے پہلے ملے گا وہ میرا پیر ہوگا، اور تم ہی مجھے سب سے پہلے ملے ہو، مجھے مرید کر لو۔ حضرات محترم، یہ بحث ہونے لگی تو یحییٰ چور سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، تو جلدی میں اور جھوٹ موٹ میں اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں تم کو مرید کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ میں جب تک نہ آؤں تم یہاں سے مت جانا۔ یہ کہہ کر، یہ وصیت کر کے جھوٹ موٹ کا وہ اپنی جان بچا کر چلا گیا۔ وہ تو دل میں سمجھا کہ میں اپنے آپ کو بچا لیا، مگر ادھر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ میرے پیر و مرشد نے وصیت کر دیا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں یہاں سے واپس نہ جانا۔ اللہ اللہ، یہیں پر کھڑے رہنا۔ حضرات محترم، وہ عبداللہ وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ رات گزری، دن نکلا، دن ختم ہوا، رات آئی، اور ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتہ نہیں، ایک دو مہینہ نہیں، بلکہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 3 سال تک آپ اسی جگہ پر رہے۔ جب کھانے کی حاجت ہوتی تو بیوی کھانا لے کر آتا، جب ضرورت ہوتی پیشاب پخانا کی تو کسی آدمی کو وہاں کھڑا کر دیتا کہ تم یہیں پر کھڑے رہو، اگر میرا پیر آ جائے تو کہہ دینا وہ ابھی ابھی آ رہا ہے۔ حضرات اپنے حاجت کو پوری کر کے وہ وہاں آیا تھا۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ وہاں سے اٹھا نہیں، وہاں سے ہلا نہیں، نماز بھی وہیں پر، روزہ بھی وہیں پر، تراویح بھی وہیں پر، کھانا بھی وہیں پر، حاجات کے لیے باہر جاتے تو کسی کو کھڑا کر جاتے۔ حضرات اس طرح سے ان کا گزر، لوگ سمجھاتا عبداللہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے وہ کوئی سرفرا ہوگا، ارے کوئی ہوگا جو تمہیں بیوقوف بنا دیا ہوگا، اگر آنے کا ہوتا تو اب تک آ جاتے، مگر ان کی زبان میں تھا نہیں، میرا پیر و مرشد ہے، اس نے کہہ دیا ہے میرا انتظار کرنا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرات محترم، ادھر ان کا یہ عزم مصمم اور پکا یقین، ادھر یحییٰ چور بغداد کے بازار میں پیرانے پیر کے جسم پاک پر قیمتی جبہ، وہ یحییٰ چور دیکھتا ہے کہ بڑا قیمتی جبہ ہے، ہیرے جواہرات لگے ہیں، اسے اگر چوری کر لیا تو بہت مال ملے گا، اور نام سنا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر ہیں اور بہت ہی نذرانے وصول ہوتے ہیں، خوب مالدار ہے، روزانہ لنگر لٹایا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر غوث اعظم کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوتے ہیں، یحییٰ چور بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آپ جبہ اتار کر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرات اس کو موقع ملا، جبہ کو لیا، لپیٹا، بغل میں دبایا اور اب بھاگنے کے لیے دروازے پر آیا۔ جب دروازے پر آیا تو خدا کی قدرت کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، وہ اندھا ہو گیا، اب ہاتھ مار مار کر دروازہ ڈھونڈ رہا ہے مگر دروازہ نہیں مل پا رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ سمجھا میں پکڑا گیا، جکڑا گیا، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے ولی کی اللہ کے ولی کا گھر ہے، یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے جن کی شان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، اور جو اللہ کے ولی کا دامن تھام لیتا ہے وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔ ارے وہ یحییٰ کیسے پکڑا جاتا جس نے غوث اعظم کے نورانی لباس کو اپنے جسم سے لگا لیا، وہ اللہ اللہ، مگر وہ سوچ رہا تھا پکڑا گیا۔ رات ایک کونے میں چپکے سے بیٹھ گیا، دروازے پر دستک ہوئی، غوث اعظم نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا خضر، آپ نے سلام و کلام ہوا بیٹھے، بات چیت ہوئی، کہا فلاں علاقے کے ابدال وصال ہو گیا ہے، اس علاقے کے لیے ابدال لینے کے لیے آیا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ صبح کسی کو مقرر کر دوں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر صبح تک علاقہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرات معلوم ہوا کہ اگر کوئی علاقہ ہلاک ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہاں کوئی ابدال نہیں تھا، ابدال ختم ہو گیا اور یہ علاقہ سلامت ہے، ہندوستان سلامت ہے، پوری دنیا سلامت ہے، ہر شہر ہر گاؤں سلامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ابدال ضرور موجود ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ سے معلوم ہوا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر ابدال اگر صبح تک علاقہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ اللہ۔ غوث پاک نے فرمایا ایسی بات ہے تو لوگ کونے میں ایک ابدال بیٹھا ہے، اسے لے جاؤ۔ اللہ اللہ۔ حضرت خضر گئے اور اسے پکڑ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں لایا، کہا فلاں علاقے کے لیے آپ ابدال ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ کہا میں ابدال نہیں ہوں، میں ابدال نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ غوث اعظم
جب میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، حضرت خضر نے فرمایا کہ اب تک آپ چور تھے، رہزن تھے، ڈاکو تھے، مگر اب نگاہ غوث سے ابدال ہو گئے ہو، اقواس ہو گئے ہو، قطب بن گئے ہو۔ اللہ اللہ، حضرات محترم معلوم ہوا کہ جو محنت کر کے ولی بنتا ہے وہ کئی برسوں تک زندگی بھر عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، مگر جو نگاہ غوث سے ولی ہوتا ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ غوث کی نگاہ پڑی اور ولی بن گیا۔ غوث پاک نے فرمایا غسل کرو، غسل کیا۔ غوث پاک نے اپنا جبہ پہنا دیا کہ لو پہن لو۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد غوث اعظم نے بیعت کیا اور اسے خلافت دے دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سب عنایت برکت اسی لیے میں نے تم پر کیا ہے کہ آج سے 12 برس پہلے جو تم نے عبداللہ کو فلاں چرواہے پر بیٹھا کے آیا ہے، پہلے وہاں جا، ان کو مرید کر لے اور پھر ان کے ساتھ اس علاقے میں چلا جانا۔ حضرات محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ انتظار میں ہے پیر و مرشد کا، مگر وہ تو چور ہے، اس لیے قیمتی لباس پہن کر گیا کہ جب وہ دیکھے گا تو پیچھے پیچھے آئے گا اور جب آئے گا تو اسے ولی بنا دوں گا، پیر بنا دوں گا اور پھر عبداللہ کے پاس بھیج دوں گا۔ حضرات اس کے بعد حضرت خضر کے ساتھ حضرت یحییٰ اب اللہ کے ولی بن گئے۔ اس جگہ پر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ انتظار میں ہے کہ عبداللہ پہلے تو جھوٹ موٹ کا مرید بنایا تھا، اب غوث اعظم کی نگاہ سے پیر کامل بن کر آیا ہوں، سینے سے لگایا، مرید کیا، خلافت دی اور پھر عبداللہ کہ پیر و مرشد یحییٰ حضرت خضر کے ساتھ اس علاقے میں چلے گئے جہاں حضرت خضر لے کر کے گئے۔ حضرات محترم، یہ ہے غوث اعظم کی نگاہ، یہ ہے نظر غوث، یہ ہے نگاہ ولایت کہ غوث اعظم کیا کیا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو غوث اعظم کا سچا غلام، عاشق اور دیوانہ بنائے رکھے اور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ جب تک ہم زندہ رہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں موت آئے تو محبت غوث اعظم میں قادری کر، قادری رکھ، قادری یوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو کفن پہ لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ مولا میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا اس میں عمدن سیون بھولن کثرت اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو میں بھی اور میرے سامعین بھی مل کر ہم توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔